من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم جناب ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب، ادارہ منہاج القرآن کے منتظمین، حاضرین، السلام علیکم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدعو کیا اور اس طرح کے مواقع پہ اکثر مدعو کرتے رہتے ہیں۔ آج سے چند ماہ قبل 5-6 ماہ قبل لاہور میں منہاج یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سیمینار، جس میں کوئی 30-35 ممالک سے اسلامک اکنامکس سے وابستہ لوگ، علماء جو تھے وہ شامل تھے، اس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ وہاں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، شیخ الاسلام کے حوالے سے میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، میں اس کو دہرانا چاہوں گا اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے۔ وہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج کی اس دنیا کے علمی میدان کے اگر کوئی ذوالقرنین ہیں تو وہ ڈاکٹر شیخ الاسلام ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے مجھے دل میں ہلکا سا ہوا، کسی نے شاید اشارہ بھی کیا کہ مبالغہ تو نہیں، لیکن آج مجھے اس محفل میں شریک ہو کر یقین ہو گیا ہے کہ وہ بالکل مبالغہ نہیں تھا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضرت علامہ شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب مجدد اللہ علی کی زندگی اسی شعر سے عبارت ہے۔ یہ جس نے بھی اس ذات گرامی سے وفا کی، اس کا ثمر یہی ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور جو میں نے ابتداءً جملہ عرض کیا، اس کو مبالغہ نہ سمجھیں، دوبارہ میں اس کا اعادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک شخصیت یہ جو کہ عملاً وجود ان کا اس وقت کینیڈا میں ہے کئی عرصے سے باوجود، لیکن اس ہستی کا جو اثر ہے وہ پوری دنیا پہ مستقل طور پہ موجود ہے۔ آج ہم پاکستان میں، ادھر اسلام آباد میں، ہمارے درمیان ہم کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پہ وہ موجود ہیں۔ معنوی طور پہ تو خیر ڈاکٹر حسن صاحب کی شکل میں موجود ہیں، اور عملی طور پہ وہ اپنی کتابوں کی صورت میں موجود ہیں ہمارے۔ اب جو آج کا موضوع ہے، علمی اعتبار سے ہر کتاب پہ کافی کچھ بولا جا چکا، میں 2-3 ایسی باتیں ہیں جو یہاں، کیونکہ ان کے زیادہ تر ماننے والے اور اسٹوڈنٹس اور منہاج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور باقی علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ کیوں یہ کتابیں باقی کتب سے اسی موضوع پہ اور کتابیں بھی مل جائیں گی، لیکن یہ مختلف کیوں ہیں۔ نمبر 1، جب ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں یا سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے، جب پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا جاتا ہے تو جس موضوع پہ لکھا جاتا ہے اس موضوع پہ سب سے پہلے اس موضوع پہ لکھے گئے تمام جو مواد ہوتا ہے وہ یکجا کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں لٹریچر ریویو، اور اس کے بعد اپنا مدعا بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب جا کے 5-6 سال میں ایک آدمی محنت کرتا ہے تو ایک تھیسس بنتا ہے پی ایچ ڈی کا۔ ڈاکٹر صاحب کی ہر کتاب کی، یہ جو 5-6 کتب اس وقت ہیں جن کا تعارف ہو رہا ہے، اور باقی تمام دیگر کتب، وہ لٹریچر ریویو کے حساب سے ایک اپنی حتمی انتہا کو پہنچی ہوتی ہیں کہ جس موضوع پہ وہ لکھی گئی ہیں، سیرت کا کوئی ایک پہلو ہو، ہزارہا پہلو، لاتعداد پہلو ہیں، اس پہ جس پہلو پہ لکھی جاتی ہے اس پہ جتنا لٹریچر موجود ہوتا ہے پوری
اسلامی دنیا کا، وہ اس میں یکجا ہوتا ہے اور اس کے بعد مدعا بیان ہوتا ہے۔ یہ وصف ویسے ڈاکٹر حسن صاحب کو بھی ورثے میں ملا ہے، بدرجہ اتم ملا ہے۔ ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، اگر وہ دیکھا جائے تو اس میں اس کا ظہور جا بجا نظر آتا ہے۔ ایک دوسرا جو ڈاکٹر عاصم صاحب نے ایک حدیث کی تھی بیان، کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس میں برائیاں اور جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور تزکیے کی طرف جانا چاہیے اور مغفرت اللہ سے چاہیے، ہر ایک کو ہر وقت اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، لیکن علامہ طاہر القادری صاحب جیسی شخصیات کو دیکھ کے ایک آس، ایک امید ہوتی ہے کہ ابھی علم نہیں اٹھا۔ یہ اس لیے کہ ایک عالم کی یہ شناخت ہوتی ہے کہ وہ آج کے دور میں جیتا ہے، وہ ماضی میں نہیں جیتا، وہ کسی اور دور میں نہیں جیتا۔ یہ جتنی بھی کتب ہیں، جس موضوع پہ بھی لکھی گئی ہیں، اگر ان کا عمیق مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی شائستگی اور کامیابی سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری روایت، جس سے جڑا رہنا جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ کس طرح آج بھی ہماری رہنما ہے اور کل بھی ہماری رہنما ہوگی۔ یہ وہی عالم کر سکتا ہے کہ جس کو آج کا اور گزشتہ کل کا اور آنے والے کل کا پورا ادراک ہو۔ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ہر کتاب میں تقریباً ہر صفحے پہ یہ پیغام دیا ہے کہ کس طرح سیرت النبی، قرآن کریم ہماری رہنمائی آج بھی کرتا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتا رہے گا۔ ایک اور علمی اعتبار سے ان کتب میں جو اہم بات ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اور علماء کو سب کو مد نظر رکھنی چاہیے، جو عجیب و غریب قسم کے انفارچونیٹلی جو ابہام آ گئے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں، ان سب کو تو رفع کیا، لیکن کتاب کے موضوع سے متعلق جو عربی عبارات ہیں وہ بھی پہلے تو صرف نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فٹ نوٹ دے دیا اور حوالہ دے دیا، لیکن اس کو وقی بنانے کے لیے اور اس کا اظہار کرنے کے لیے اور لوگوں کا ایمان پختہ کرنے کے لیے اس بات پہ کہ جو کہی جا رہی ہے اور پیغام اسی یقین سے پہنچانے کے لیے عربی عبارتوں کا بھی بالخصوص اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ بھی اس میں ہوں اور ان کا حوالہ بھی ہو، جو کہ کم ہوتا ہے لیکن اس سے ہر ایک کتاب کا جو اثر ہے، جو تاثیر ہے، وہ دگنی ہو گئی ہے۔ لہذا وقت تھوڑا ہے بولنے کے لیے، تو ہر کتاب پہ کئی گھنٹے چاہیے جتنی بولا جائے، لیکن یہ تعارف کے لیے صرف محفل اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ سامعین جتنے بھی ہیں جب بھی وقت ملے کم سے کم ایک دفعہ ان سب کتابوں پہ نظر ضرور ڈالیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔